بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی ذہانت۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت لقمان علیہ السلام کی ذہانت کا ایک واقعہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ کو میرا یہ واقعہ پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ مقبول رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نوبہ شہر کے رہنے والے سیاہ فام غلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی دانائی عطا فرمائی تھی۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے آپ کو 30.5 دینار میں خرید لیا تھا اور آپ اس کا کام کرتے تھے، اور آپ کے آقا نرد پرانے زمانے کا کھیل کھیلا کرتے تھے اور اس پر جوا بازی کرتے تھے۔ جس جگہ وہ جوا بازی کرتے تھے اس کے دروازے پر ایک نہر جاری تھی۔ ایک دن یہی کھیل کھیلا جا رہا تھا تو دونوں فریقین میں شرط لگی کہ جو ہار گیا وہ نہر کا سارا پانی پیے گا اور جیتنے والے کی غلامی میں آ جائے گا۔ لہٰذا ایک شخص نے حضرت لقمان علیہ السلام کے آقا سے مقابلہ کیا اور جیت گیا۔ بازی لے جانے والے نے کہا، یا تو سارا پانی پیو یا میرے غلام بن جاؤ۔ اس پر اس نے کہا کہ ایک اور اختیار دیتا ہوں کہ یا تو پورے کے پورے میرے غلام بن جاؤ یا صرف میں آپ کی دونوں آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ آقا نے کہا، مجھے 1 دن کی مہلت دیجیے۔ اس نے مہلت دے دی۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے آقا انتہائی رنج اور غم کی حالت میں گھر واپس آئے۔ جب شام کو لقمان علیہ السلام کمر پر بوجھ لادے ہوئے تشریف لائے تو آقا کو سلام کیا، سامان اتارا اور آقا کے پاس آ گئے۔ آقا جب بھی حضرت لقمان علیہ السلام کو دیکھا کرتے تھے تو ان سے ہنسی مذاق کیا کرتے اور دانائی کی باتیں سنا کرتے تھے، لیکن تعجب یہ ہوا کہ جب حضرت لقمان علیہ السلام ان کے پاس بیٹھے تو انہوں نے ان سے کوئی بات چیت نہ کی، بلکہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے آقا بہت ہی رنجیدہ اور غم زدہ دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا، اے میرے پیارے آقا، کیا بات ہے کہ آپ اتنے رنجیدہ اور غم زدہ دکھائی دے رہے ہیں؟ آقا نے لقمان علیہ السلام کی بات سن کر منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ آپ نے پھر آقا سے پوچھا، آقا نے پھر منہ پھیر لیا۔ آپ نے تیسری مرتبہ پوچھا تو آقا نے پھر منہ پھیر لیا۔ آپ کچھ غمگین ہو گئے، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری اور پھر دوبارہ پوچھا کہ آقا بتائیے کیا ماجرا ہے، شاید میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں۔ آپ کی دانائی کا سوچ کر آقا نے آپ کو اپنا تمام قصہ سنا دیا۔ آپ نے کہا، اے میرے آقا غم زدہ نہ ہوں، میرے پاس اس کا ایک حل ہے۔ آقا نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا، جب وہ آدمی آپ کے پاس آئے تو آپ ان سے کہنا، نہر کے دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پی لوں یا لمبائی کا؟ وہ آپ سے کہے گا، دونوں کناروں کے درمیان کا۔ لہٰذا جب آپ سے یہ بات کہے تو آپ کہنا، لمبائی میں جاری پانی کو روک لے تاکہ میں دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پی سکوں، تو وہ یقیناً اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس طرح آپ اس چیز سے بری و ذمہ ہو جائیں گے جس کے واسطے آپ اس کے ضامن بنے تھے۔ آقا نے جان لیا کہ لقمان نے سچ فرمایا ہے، ان کا دل خوش ہو گیا۔ جب صبح ہوئی اور وہ آدمی آیا تو اس نے آپ سے کہا کہ میری شرط پوری کیجیے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کے آقا نے کہا، جی ہاں، کیوں نہیں، آپ یہ بتائیے کہ میں نہر کے دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پیوں یا لمبائی کا؟ تو اس نے کہا کہ دونوں کناروں کے درمیان کا۔ تو آقا نے کہا کہ میرے لیے لمبائی میں چلنے والے پانی کو روک دیجیے تاکہ میں
دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پی سکوں۔ تو شرط جیتنے والے نے کہا کہ میں تو اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو آپ نے کہا کہ پھر میں دونوں کناروں کے درمیان کا پانی کیسے پی سکتا ہوں؟ اس طرح وہ شخص شرط ہار گیا اور آقا کی جان بچ گئی۔ یہ دیکھ کر کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی ذہانت کی وجہ سے ان کے آقا کی جان بچ گئی، تو انہوں نے آپ لقمان علیہ السلام کو آزاد فرما دیا۔